علیہ وسلم کے پاکیزہ تذکرے کا یہ یوں سمجھیے کہ ہمارا باقاعدہ سلسلہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے شروع ہو رہا ہے۔ میرے سامنے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی کتاب الرحیق المختوم کا صفحہ نمبر 97 کھلا ہوا ہے۔ ہماری بات جا رکی تھی جبریل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کے آتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ 40 سال سن کمال ہے، جس میں انسان اپنے شعور کی پیک پر اور انتہا پر اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور اکثر پیغمبروں کی بعثت کی یہی عمر تھی۔ یہ سلسلہ کوئی 3 سال پہلے سے شروع تھا کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ متفکر، متدبر، غور و فکر کرنے والے، شرک سے نالاں، بت پرستی سے نالاں، بے راہ رویوں سے الگ تھلگ، شاعری سے دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے، اور پہلی وحی سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں کا مسلسل سلسلہ شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت ہے جو وہ 23 سالہ کم و بیش دورانیہ ہے بعثت کے بعد کا۔ 23 سال کے جو چھماہیاں آپ بنائیں تو 46 چھماہیاں بنتی ہیں، 46 6 ماہیاں بنتی ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو گویا کل بعثت کا اور عہد نبوت کا دورانیہ ہے جو اس کا 46واں حصہ 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب اس طرح آتے تھے کہ رات کو خواب میں آپ نے کچھ دیکھا تو صبح بعین ہی من و عن اسی طرح واقعہ پریکٹیکلی طور پر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہو جاتا۔ یہ دراصل تیاری تھی بارے وحی کو، بوجھے وحی کو اور حکم الہی کو قبول کرنے اور برداشت کرنے کے اسٹیمنے کی تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کوئی 3 سال خلوت نشینی کو ہو چکے ہیں۔ ان 3 سالوں میں ہر رمضان کا مہینہ آپ غار حرا میں ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ بعض نے اعتکاف کی شکل لکھا ہے اور بعض نے ذکر و تسبیح کی یہ صورت ذکر کی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 21ویں کی رات ہے۔ مصنف نے اسے راجح قرار دیا ہے، وجہ ترجیح انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ مصنف کی زبانی 21ویں کی رات ہے، پہلی وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے رمضان، اس سے اگلے رمضان، اس سے اگلے رمضان، 13 سال اب اس وحی کے بعد آپ مکے میں رہے۔ پھر آپ کبھی غار حرا گئے ہوں ایسا مورخین نے نہیں لکھا۔
اس وضاحت کی مجھے اس لیے ضرورت پڑی کہ بسا اوقات یہ استدلال ہمارے بعض پیارے بھائیوں کی طرف سے دیکھا جاتا ہے چلا کشی کے حوالے سے۔ آپ کسی خاص حیت میں کسی خاص انداز سے تو کپڑا اپنے آپ پر ڈال کر آنکھیں بند کر کے کسی خاص طریقے سے ذکر کریں، اتنے عرصے میں کریں، ان پابندیوں کے ساتھ کریں، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ یہ وہ انداز ذکر ہے جس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ سے تعلق نہیں ملتا۔ جب ہم اپنے پیارے بھائیوں سے یہ کہیں تو یہ سوال سامنے آتا ہے کہ آپ بھی تو غار حرا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو غار حرا میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پیارے بھائی، وہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، اور استدلال کے لیے بعثت کے بعد کی کسی مثال کی ہمیں ضرورت ہے۔ کوئی اگر مثال ایسی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے بعد بھی غار حرا جا کر تنہائی میں بیٹھ کر ذکر اس طرح فرمایا کرتے تھے، تو پھر اس پر سوچا دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اور بات کہاں جا ٹھہرتی ہے۔ بعثت کے بعد آپ کا نہ جانا وہ جو موجودہ جو صورتیں ہیں ان کو وہ اصلاح کی دعوت دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی 21ویں رات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے، اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ مصنف کہتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا نہیں، ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض نے رجب کا مہینہ ذکر کیا ہے، بعض نے رمضان المبارک کا مہینہ ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن کا جو مہینہ متعین فرمایا ہے وہ یوں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور دوسری جگہ پر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو عزت والی رات میں اتارا، اور ہم جانتے ہیں کہ قدر والی رات لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ جو ہے، یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یوں یہ تو کم از کم متعین ہو گیا کہ یہ نزول قرآن کا جو مہینہ تھا وہ ماہ رمضان المبارک تھا۔ اب رمضان المبارک کی کس تاریخ کو قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، مورخین کے مختلف اقوال محشی نے یہاں لکھے ہیں۔ 7 رمضان سے، 17 رمضان سے، 18 رمضان سے، 21 رمضان سے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن ہمارے مصنف نے جو ترجیح کی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سال کا جو رمضان ہے، یعنی عام اپنا بعثت والا جو سال ہے، اس کا جو رمضان ہے اس میں 4 سوموار تھے، اس میں 4 سوموار تھے، چاند کی 7، چاند کی 14، چاند کی 21 اور چاند کی 28 تاریخ، چاند کی 28 تاریخ، اور سوموار اور لیلۃ القدر یعنی طاق رات آخری عشرے کی، وہ جو پڑتی ہے آخری عشرے میں وہ صرف 21ویں کی رات پڑتی ہے، وہ 21ویں کی رات پڑتی ہے۔ پھر اگلی جو سوموار آئی وہ 28ویں کی رات تھی، جو لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیلۃ القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ آخری عشرے میں طاق رات سوموار والے تھے، جو آئی وہ 21ویں کی رات، وہ یوں متعین ہوا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ رمضان المبارک کی 21ویں کی رات تھی۔ اس میں ساری باتیں جمع ہو گئی۔ مہینہ رمضان کا، رات لیلۃ القدر کی، پاک رات، اور دن سوموار کا۔ ان تینوں باتوں کو اس انداز سے مصنف نے دیکھتے ہوئے یہ خلاصہ کیا ہے اور کسر نفسی سے عالمانہ انداز سے کام کیا ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ دوشنبے کا دن تھا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے یہ 21ویں کی یعنی پہلی رات تھی۔ اس کے بعد پھر کوئی تاک رات سوموار والے دن نہیں آئی۔ مصنف کہتے ہیں دلائل و قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ متعین کی جا سکتی ہے۔ ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21ویں رات کو دوشنبے کی رات میں پیش آیا۔ دوشنبہ سوموار کو کہتے ہیں، میں اس پر پہلے بات کر چکا ہوں۔ کیا ہوا، ہم نے لوگوں کی اصطلاحات اپنا لی ہیں، یا ہمارے یہاں سنڈے منڈے چاند کا دن، سورج کا دن، اور فلاں کا دن اور فلاں کا دن، بتوں کے نام، دنوں کے نام، سورج کے نام چاند پر رکھے ہوئے ہیں، یا پھر ہفتہ اتوار، سوموار سومناتھ کے نام پر، بدھوار بدھ کے نام پر، وغیرہ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ قدیم علماء اسلام کو دیکھتے ہیں، وہ ان الفاظ کے استعمال سے اعتراض کیا کرتے تھے۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ ہمارا نظریہ ان کے بدھ اور سومناتھ کو ماننے کے حوالے سے ہے، بس ایک عرف میں ایک غلط اصطلاح ہے جس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے اور ہم اسے استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ جیسے ہم نے جنوری، فروری، مارچ، اپریل کو مایا کر دیا ہے اور چاند کی تاریخ کو اس میں دبا دیا ہے۔ ہم نے محرم الحرام کے دروس میں یہ سفارش کی تھی، آپ اپنے ادارے، اپنی دکان، اپنے آفس، اپنے کمپنی، اپنی فیکٹری، اپنی مدرسے، کالج، اسکول کے لیے جب آپ کیلنڈر بناتے ہیں تو ہم یہ درخواست آپ سے کریں گے، قمری تاریخ کو نمایاں لکھیں، انگریزی تاریخ کو چھوٹا سا لکھیں۔ انگریزی تاریخ کو چھوٹا سا لکھیں، اور اگر اتنی ہمت نہیں پڑتی ہے تو قمری تاریخ کو برابر تو لکھ دینا۔ وہ مجرمانہ طور پر نیچے چھپی ہوئی کھڑی ہے، جیسے کچھ سہما ہوا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ کیوں ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اسے مسلم معاشرے میں ہم اجاگر کریں۔ دیکھا دیکھی ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی ہے، اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں۔ اپنے اداروں، اپنے متعلقین، اپنے فیکٹری مالکان کو یہ پیغام پہنچائیں، کیلنڈر چھپوائیں، ڈائریوں میں تاریخیں لکھیں، جنتریوں میں تاریخیں لکھیں۔ قمری تاریخ، کیونکہ ہماری اصل تاریخ قمری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ کو نمایاں کریں، اور عیسوی تاریخ تو ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت و مقام ہمارے سر آنکھوں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن بعثت ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی جو تاریخ ہے یہ ہماری میراث ہے، اسے اجاگر کیجیے۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور عیسوی تاریخ 610 عیسوی تھی، جس کا آج 2023 ہے۔ اس کے 610 عیسوی میں اگست کے مہینے میں 10 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ قمری حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 مہینے 12 دن، شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی اس قصے کی تفصیلات سنیں۔ پیچھے میں بیان کر چکا ہوں، جو مرسل صحابی ہوتی ہے کہ صحابی نے وہ زمانہ نہیں پایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمانہ نہیں پایا
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، شاید ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی نہیں، پیدائش ہو چکی تھی شاید یا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ 9 سال کی تھی جب رخصتی ہوئی، اور رخصتی یہ عمل میں آئی مدینے میں، رخصتی یہ عمل میں آئی مدینے میں، اور اس وقت بعثت نبوی کو 14واں سال تھا۔ تو گویا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ بعثت کے کوئی 4تھے سال کی جا بنے گی، 4تھے یا 5ویں سال کی جا بنے گی۔ اب وہ کیسے یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں جبکہ انہوں نے یہ زمانہ نہیں پایا؟ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہوگا۔ صحابی کسی زمانے کی بات کرے، بتائے یا نہ بتائے کہ انہوں نے کس سے سنا، رسول اللہ سے سنا، صحابی سے سنا۔ اگر صحابی رسول کوئی بات کریں، اہل اسلام کا طے شدہ ضابطہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام صحابہ قابل اعتبار ہیں، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ یہ کہاں سے بیان۔ یہ تو مسلمات میں سے ہیں پیارے بھائیوں، کسی صحابی کے حوالے سے اس مسئلے میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی جرح اور تعدیل کی کتابیں ہیں، رجال پر بات کرنے والی کتابیں ہیں، ایک کتاب میں بھی صحابی پر جرح نہیں ہے، صحابی پر جرح نہیں ہے، صحابی پر یعنی ترازو نہیں قائم کیا گیا۔ جرح اور تعدیل ترازو ہے نا، ترازو ہے، اس میں راوی کے تذکرے کو ڈال کر پرکھا جاتا ہے کہ راوی قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ تو صحابہ پر ترازو نہیں لگاتے اہل اسلام، صحابہ پر ترازو نہیں لگاتے اہل اسلام۔ کم از کم یہ اجماع تو ہے اہل اسلام کا، کم از کم یہ اجماع تو ہے اہل اسلام کا۔ صحابی کی تحقیق نہ کرو، صحابی پر جرح نہ کرو۔ الصحابۃ کلھم عدول، یہ اہل اسلام کے ہر فرد جو معتبرین تھے ان کا اتفاق تو ہے، اور ماخذ شرعیہ میں اجماع ایک دلیل شرعی ہے جسے قرآن و سنت نے ثابت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجتمع امتی علی ضلال، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ امت جمع ہو جائے کسی شے پر تو وہ عمل بدعت نہیں ہوتا ہے، وہ عمل ٹھیک ہوتا ہے۔ اب صحابہ سب کے سب عدول ہیں، ان پر ترازو نہ لگاؤ، صحابہ پر ترازو نہ لگاؤ، ان کی پرکھ نہ کرو۔ یہ اہل اسلام کا اتفاق کا مسئلہ ہے۔ اس لیے وہ پیارے بھائی اہل اسلام جو صحابہ پر ترازو لگانے لگ گئے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ اجماع کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ وہ دلائل شرعیہ میں سے، سر چشمہ ہائے اسلام میں سے، اس سر چشمے سے کس مجبوری کی وجہ سے روگردانی کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے روگردانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر اس اصول سے کوئی روگردانی کرتا ہے تو خطرہ ہے اس سے بڑی کسی کھائی میں جا گرے گا، اس سے بڑی کسی کھائی میں جا گرے گا، اور ترازو اٹھا نہیں پائے گا۔ یہ ترازو اٹھا نہیں پائے گا، یہ اپنے انصاف کے قاعدے کو توڑ بیٹھے گا۔ ہمیں کوئی یہ نہ بتائے کہ وہ معصوم نہ تھے، ان سے یہ ہوا، ان سے وہ ہوا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں جس نے انہیں چنا وہ جانتا تھا انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا، اس کے باوجود اسے وہ قبول ہیں، تو اس کے باوجود ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم انہیں قبول نہ کریں۔ قابل غور نقطہ ہے، انتہائی ہمدردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سمجھ لیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، یعنی صبح کے دن کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہوئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر
تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے، اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، یعنی زاد راہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے۔ پھر توشہ ختم ہونے پر، یعنی کھانا ختم ہونے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ غار حرا میں تھے۔ یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ فرماتے ہیں اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھے، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ پکڑ کر مجھے دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ سبحان اللہ، یہ دین اقرا سے اپنا پہلا پیغام شروع کرتا ہے، پڑھ، اقرا سے۔ آج کی دنیا اہل اسلام کو جہالت کا الزام دیتی ہے، اسلام کا جو پہلا پیغام اور اللہ کی طرف سے جو پہلا احسان وحی کی صورت میں انسانیت پر اترا وہ پڑھنے کے حوالے سے ہے، لیکن پڑھنا کیا ہے؟ بسم ربک الذی خلق۔ اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے بنایا، اقرا آپ پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بڑی نہایت کریم ذات ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا یہ مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً نہیں، بخدا آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا، آپ رشتے جوڑتے ہیں، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دکھیوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، بے روزگاروں کے لیے محنت مزدوری کر کے ان کا چولہا جلوانے کی کوشش کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے مسائل میں اعانت کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا کون تھا، واقعے کی کیا تفصیلات ہے، میں بہرحال اتنا جانتی ہوں کہ ان صفتوں والوں کو اللہ رسوا نہیں کیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھا کرتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے تھے، نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات تو سنیں، پیارے نبی کو ساتھ لے گئیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ اس پر ورقہ نے کہا آپ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، اچھے پیغام لانے والا ناموس ہوتا ہے اور برائی کی خبریں لانے والا جاسوس ہوتا ہے۔ یہ تو وہی صاحب السر الخیر ہے، یہ خیر کے پیغام لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ پر نازل کیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام۔ کاش اس وقت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کی بستی سے نکال دے۔ پیارے نبی نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی
اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، آپ سے بھی دشمنی کی جائے گی، اور اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو آپ کی زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ ورقہ جلد ہی وفات پا گئے اور وہی رک گئی۔ میں یہ تفصیلات ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن کر سوچتا رہا، اتنے حال احوال بانٹتے تھے گھر میں بیٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واقعہ تو 10 سال 15 سال پہلے کا واقعہ ہے، آج گھر میں تشریف فرما ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی کا قصہ شروع سے لے کر آخر تک، خدیجہ کی باتیں، ورقہ کا تبصرہ، آپ کا وحی کی کیفیت، خوف اور پریشانی کے عالم کی کیفیت، کب کپانے کی حالتیں، ساری تفصیلات کھول کر گھر میں بتا رہے ہیں۔ لگتا ہے آپ اپنے گھر کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا گھریلو زندگی کے حوالے سے اور بالخصوص ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کے حوالے سے اور ان کی وسعت ظرف کے حوالے سے یہ بڑی عظیم بات ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ طبری اور ابن ہشام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اچانک وحی کی آمد کے بعد غار حرا سے نکلے تو پھر واپس آ کر اپنی بقیہ مدت قیام پوری کی، اس کے بعد مکہ تشریف لائے۔ طبری کی روایت سے آپ کے نکلنے کے سبب پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ روایت یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں شاعر اور پاگل سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی قابل نفرت نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت مجنون اور شاعر ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کے شاعروں کا جو مضمون ہوتا تھا وہ عورت، شراب اور لڑائیوں اور بے راہرویوں کے حوالے سے ہی ہوا کرتا تھا، تو یہ قابل نفرت مضامین تھے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شدت نفرت سے ان کی طرف دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا۔ اب جو وحی آئی میں نے اپنے جی میں کہا کہ یہ میں کہیں اسی طبقے میں تو نہیں جا رہا، یعنی میرے کوئی تخیل کا اضطراب تو نہیں ہے۔ جملے جس انداز سے مصنف نے لکھے ہیں میں نے اس انداز سے نہیں پڑھے ہیں اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک انہونا کام ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہی نازل ہوئی، بندہ آیا، بندہ چلا گیا، بھیجا، اس نے مجھے کچھ آیات سنائی، نہ بتایا کہ میں کون ہوں، نہ بتایا کہ آپ کون ہیں، نہ بتایا کہ کیا منصب، کیا ڈیوٹی، کیا ذمہ داری ہے۔ اس اضطراب کی کیفیت کی وجہ سے، بے چین اور پریشان رہنے کی وجہ سے مجھے اندر ہی اندر یہ اندیشہ تھا کہ میرے تخیل میں کوئی اضطراب پیدا تو نہیں ہو گیا، کوئی کیفیت میں کوئی ہلچل تو نہیں آ گئی ہے، میرے حافظے، میری یادداشت، میرے لب و لہجے میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جسے لوگ کل کلام تعجب کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے پاس جو محتاط الفاظ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میرے بارے میں قریش ایسی بات کبھی نہ کہہ سکیں گے، میں نے ٹھان لی۔ میں نے کہا کہ اگر مجھ پر اس طرح کی انگلی اٹھے کہ ان کے تخیل میں اضطراب آ گیا ہے نعوذ باللہ، اور ان کے معاملات کے اندر اب وہ اعتدال نہیں رہا ہے نعوذ باللہ، یا شعور میں نعوذ باللہ کے کسی خلل کی بات آ گئی ہے، اس طرح کی شہرت سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی شہرت کی سلامتی کے ساتھ دنیا چھوڑ دوں۔ یہ میں نے سوچا۔ میں پہاڑ کی چوٹی پر جا رہا ہوں، وہاں اپنے آپ کو نیچے گرا دینے کے لیے میں پہنچا تاکہ میں اپنا خاتمہ کر دوں اور اس پریشانی سے میں اپنے آپ کو بچا سکوں اور ہمیشہ کے لیے راحت پا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہی سوچ کر نکلا، جب بیچ پہاڑ پر پہنچا
तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्रील हूँ। आप कहते हैं मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्रील एक आदमी की शक्ल में उफ़्क़ के अंदर पाँव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं जिब्रील हूँ। आप फरमाते हैं मैं वहीं ठहर कर जिब्रील को देखने लगा। इस शुगल ने मुझे मेरे इरादे से हटा दिया, गाफिल कर दिया। अब मैं ना आगे जा रहा हूँ ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफ़क़ में घुमा रहा हूँ और उसके जिस गोशे पर मेरी नज़र पड़ती है जिब्रील उसी तरफ मुझे दिखाई देते हैं। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। किफ़ायत करते हैं, यहाँ से बात आके शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। और इस हवाले से मोहतरज़ीन का एक एतराज़ है कि जी ये क्या हदीसों में आ गया है कि आप खुदकुशी करना चाहते थे, हदीसें तो ऐसी हैं, हदीसें तो ऐसी हैं। हम देखना चाहेंगे कि हदीसें कैसी हैं और क्या जो हदीसों में आया है कुरान में भी मिलता जुलता कोई मज़मून आया है या नहीं आया है। इस पर बात इंशाअल्लाह करके हम सीरत नबी का पाकीज़ा सिलसिला अल्लाह की तौफ़ीक़ से फिर शुरू करेंगे अगले हफ़्ते के सबक में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत।